سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے نا دوستو؟ بات متقی کی ہے، راوی کو نہیں مانوں گا، محدث کو نہیں مانوں گا، متقی لاؤ سر جھکاؤں گا، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو تقوی میں بلند ہے وہ قابل احترام ہے. غور کر لیں اس جملے پر. اور کیسے ثابت ہو کہ متقی کون ہے؟ تو قرآن کا پہلا سورہ ہی آواز دے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور الف لام میم وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے، آل محمد وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے ماننے والے وہ متقی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. توجہ ہے یا علی یا علی جو اگر مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی اس بلندی سماعت پر. اب اگر کوئی متقی ہونے کا دعویٰ کرے تو میری اس سے بس ادب گزارش یہ ہے کہ وہ میرے سامنے خلیفۃ المسلمین نہ لائے، امیر المومنین نہ لائے، ذل الہی نہ لائے، گیتی پناہ نہ لائے، ذل اللہ نہ لائے، تلوار نہ لائے، دربار نہ لائے، فاتح روم و ایران نہ لائے. میرے سامنے امام المتقین لے کر آئے، اور جن کے پاس امام ہی نہیں متقین کا. کیا سن رہے ہیں آپ ایزان محترم؟ کوئی شاخ جڑ کے بغیر نہیں ہوا کرتی. بے شجرے کے لوگوں، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ. قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے. قرآن نے ہمیشہ دلیل دی ہے، دلیل لی ہے. توجہ اگر ہے تو جان محترم اس جملے پر ایک مرحلے کے لیے مجھے شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے، نہ اتفاق ہے. میں تو صرف مقصد نبوت کو دیکھ رہا ہوں، عدل الہی کو دیکھ رہا ہوں کہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے آیات کی تلاوت کرنا، نفوس کو پاک کرنا، کتاب و حکمت کا علم دینا. یہ 3 مقاصد ہیں. تو مجھے شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے. بعد رسول کون شخصیت مسند حکومت پر آئی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. مجھے تو صرف یہ بتاؤ کہ بعد رسول آیات کی تلاوت کرنے کا حق کسے ہے؟ آپ ذرا سا سنبھل کر بیٹھے ہیں آپ، اس لیے کہ نتیجہ دے رہا ہوں کل کی گفتگو کا. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہدایت کا سلسلہ منقطع تو نہیں ہوا. بعد رسول آیات کی تلاوت کا حق کسے ہے؟ اسے جسے حیات پیغمبر میں بھی حق نہیں، یا اسے جو سلونی کا دعویٰ کرے؟ دوسرا مقصد رسالت کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ناپاک نفوس کو پاک کرنا. تو بعد رسول ناپاک نفسوں کو پاک کون کرے؟ وہ نفس کرے کہ جس میں شرک چیونٹی کی طرح رینگ رہا ہے، یا وہ نفس پاک کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جو اتنا پاکیزہ ہو جسے سبحان شب ہجرت خرید لے؟ سبحان سبحان، میں نے احتیاط سے جملہ کہا ہے ذات محترم، جسے اللہ جیسی سبحان بے عیب ذات شب ہجرت یہ کہہ کر خریدے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے.
تو جس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو کہ اسے اللہ خریدے. علی نے نہیں کہا تھا کہ خرید لے، اس لیے کہ بیچنے والا اگر اپنا مکان خود بیچنے جائے تو گاہک بڑی کم قیمت لگاتا ہے. بہت توجہ، بہت توجہ، اب غور ہی نہیں کر رہے جان محترم، کسی تاریخ میں نہیں، کسی روایت میں نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو، آپ کے جذبہ ایمانی کو جان محترم، بیچنے والا اگر خود بیچنے جائے تو قیمت کم لگتی ہے، لیکن اگر کسی کو مکان خود پسند آ جائے تو پھر وہ قیمت نہیں پوچھتا. دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی، پیار ہو جائے تو صورت نہیں دیکھی جاتی، ہے نا؟ جو ہے نا، تو جو ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے. پوری توجہ اس ایک جملے پر آپ کی چاہوں گا اذان محترم. علی بیچنے نہیں گئے تھے، کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی، کوئی نماز میں دعا نہیں کی تھی. علی نے پروردگار میرے نفس کو خرید لے، پروردگار مجھے اپنی رضا دے دے، نہیں. علی تو اطمینان سے سو رہے تھے، اطمینان سے سو رہے تھے، اطمینان سے سو رہے تھے. بے نیاز خدا نے کہا میرے حبیب ہم تیرے ولی کا نفس خریدنا چاہتے ہیں، اس سے قیمت پوچھو. تو بے نیاز ولی کا ولی بھی تو بے نیاز تھا نا. اس نے کہا پالنے والے جب تو خریدنا چاہتا ہے تو تجھ سے کیا قیمت طے کرنا؟ ابو طالب کا بیٹا ہوں، جو تیری مرضی ہے وہ دے دے. مرضی ہے جو مرضی، جو مرضی، جو مرضی ہے، جو کیا مالک میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں، تجھ سے کیا بحث و تکرار کروں؟ بس جو تیری مرضی ہے وہ دے دے. بس اللہ کی جو مرضی تھی وہ سب کی سب وداؤٹ اینی ایکسپشن علی کو دے دی. اب کیا دے دیا علی کو اگر میں بتا دوں تو ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب، ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں. ذہنوں کے مطابق گفتگو کیا کرو، اچھا لگتا ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے کیا دیا، کیا مرضی دی اللہ نے، لیکن میں اپنے پاکستان کے شاعر امید فاضلی کا ایک شعر پڑھتا ہوں، سمجھ لینا آپ کا کام ہے. کیا دیا اللہ نے؟ جو بھی ممکن میں تھا ممکن، جو بھی بنارس سے کہاں سے ان مجالس میں آئے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے. جو بھی ممکن میں تھا ممکن. اب جو فلسفہ واجب و ممکن کو سمجھتے ہیں نا وہ سمجھیں گے اس مصرے کو. میں بولوں گا تو پھر بولو گے کہ بولتا ہے. اچھا اس لیے میں نہیں بولوں گا. توجہ ہے نا جان محترم، بہت توجہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو بھی کیا دیا مجھے نہیں پتا ہے، پتا نہیں بتا سکتا، ابھی قبل از وقت ہے. ابھی علی کو سمجھنے میں کئی صدیاں اور لگیں گی. توجہ ہے نا جان محترم، ابھی کہاں سمجھ میں آئے گا، ابھی کہاں سمجھ میں آئے گا علی جان محترم. جو بھی کیا دیا مجھے نہیں پتا، جو بھی ممکن میں تھا ممکن. کیا دیا اللہ اور رسول نے یہ بتا رہا ہوں. جو بھی ممکن میں تھی ممکن،
وہ بڑائی دے دی، ایک خدائی کے سوا ساری خدائی دے دی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ کل بتاؤں گا تفصیل، لیکن یہ ذہن میں رہے کل اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اذان محترم اتنا نفس پاکیزہ تو ہو کہ وہ خریدے جو بے عیب ہے، بعد پیغمبر تزکیہ نفس وہ کرے جس کا نفس خود اتنا پاکیزہ ہو کہ اسے وہ خریدے جو سبحان ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور بعد پیغمبر کتاب اور حکمت و دانائی کا علم وہ دے جس نے زندگی میں کبھی کسی سے مسئلہ نہ پوچھا ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اب چاہے تو 2 گھنٹے سن لیں آپ مجھ سے اس جملے پر، چاہے تو اسی جملے پر غور کر کے مجھے آگے بڑھنے دیں۔ کتاب و حکمت کا علم بعد پیغمبر اسلام مسند کتاب و حکمت پر وہ بیٹھے جس کے لیے قرآن یہ کہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ ہم نے آل عمران، آل ابو طالب، آل ابراہیم، آل محمد کو فضیلتیں کیوں عطا کر دیں؟ اگر لوگ جلتے ہیں تو چلیں آل محمد کے دشمنوں میں، آل محمد کے دشمنوں کے نصیب ہی میں جلنا ہے، یہاں بھی جلیں گے، وہاں بھی۔ ہم یحسدون الناس، حسد کرتے ہیں لوگ۔ کتنی کلیئر آیت ہے، ہم یحسدون الناس، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں فضیلتوں سے۔ جلتے ہیں تو چلیں، مرتے ہیں تو مریں۔ یہ میری اپنی طرف سے، یہ میں نے کہا، کیا کریں گے؟ کیا لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کیوں فضیلتیں عطا کی؟ جلتے ہیں تو چلے۔ لقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، ملک عظیم بھی عطا کیا۔ مکے مدینے کے بنی بقال منافقوں کی عمارت عطا نہیں کی، ملک عظیم عطا کیا۔
جس کی نہ کوئی حد ہے نہ سرحد ہے. توجہ ہے میرے جملے پر. لوگ چلتے ہیں تو چلے. ہم نے آل ابراہیم تو بعد رسول کسے حق ہدایت ہے مسند پر بیٹھنے کا کہ جسے کتاب و حکمت کا وارث بنایا گیا ہو, جس کے لیے قرآن نے کہا ہو ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اور پھر ہم نے وارث کیا اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا. سورہ مبارک فاطر میں صلوات بھیجے محمد آل محمد. اور پھر ہم نے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. سورہ مبارک رات میں ارشاد ہوا کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. اگر یہ تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے, ان سے کہہ دے کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ علی کافی ہے جسے تو ہمارے گھر سے لایا ہے. ہمارے گھر سے پتہ نہیں, جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا ہے, جس نے ہمارے گھر میں تیری زبان چوس کر توریت بھی سنائی تھی, زبور بھی سنائی تھی, انجیل بھی سنائی تھی, قرآن بھی سنایا تھا. کتاب و حکمت کی مسند پر بعد پیغمبر سلامت رہے ہیں. دل کی گہرائیوں سے دعائیں دے رہا ہوں دوستوں. جس نے ہمارے گھر میں, ہم نے اسے اپنے گھر میں اسی لیے اتارا تھا کہ میرے حبیب تیری شان کے مطابق سلسلہ نسل قائم رہے. پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے اس جملے پہ یا نہیں؟ ہم نے اپنے گھر میں اسی لیے اتارا تھا تاکہ تیری شان کے مطابق سلسلہ نسل قائم رہے. نسل تیری چلنا تھی. اتارا اس لیے علی کو اپنے گھر میں پیدا نہیں کیا, اتارا. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیسے اتارا, اس سے سوال کرو کہ جیسے قرآن اتارا. توجہ ہے نا؟ مرتضی کو خانت زادے رب اکبر دیکھ کر یہودی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر اس لیے اتارا کہ سوال بطول کا ہے. اس لیے اتارا کہ سوال فاطمہ کا ہے. اس لیے اتارا کہ سوال زہرا کا ہے. اس لیے آپ نے, میں نے عرض کیا نا, میں نے عرض کیا تھا, بتاؤں گا. فاطمہ کے معنی جو عذاب سے چھڑائے, فاطمہ جسے حق شفاعت قیامت میں ہو, فاطمہ. جب تک قرآن میں کل اس کی تفسیر بتاؤں گا انشاءاللہ. کل اہم ترین مجلس ہے. کل آپ تمام حضرات انشاءاللہ بڑی تعداد میں اپنی شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے آئے. شہزادی کو نہیں, شہزادی کا پرسہ دینے. یہ آپ سوچیں گے کہ کسے دینا ہے. سب کا پرسہ تو شہزادی کو دیتے ہو. شہزادی کا پرسہ کسے دینا ہے یہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ اس جملے پر پہلے غور کریں. میں نے کل کہا تھا نا, جو عذاب سے بچائے وہ فاطمہ, جو نار جہنم سے چھڑائے وہ فاطمہ, جسے سورہ دہر کی آیتوں کی روشنی میں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی آیت کے ذیل میں حق شفاعت اللہ عطا کرے وہ فاطمہ. ایک جملہ اور سن لو. فاطمہ ہی نہیں کہتے, زہرا بھی کہتے ہیں. سنو گے جملہ؟ زہرا کسے کہتے ہیں؟ خزہ خانِ زہرا ہے نا یہ. زہرا کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ نوجوان دوستوں. میرے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام. سے کسی نے پوچھا, مولا آپ کی جدہ فاطمہ ہیں, انہیں زہرا بھی کہتے ہیں, زہرا کے معنی کیا ہے؟ کہا زہرا کے معنی ہے وہ مرکز نور
مرکز نور جس کے مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف نور ہی نور ہو، اور کفر کی تاریکیاں جس کی دہلیز پر آ کر دم توڑ دے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ اور میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ زہرا کے معنی، پھر سنو، یہ تو پانچویں معصوم کی بات ہے۔ میرے چھٹے معصوم نے فرمایا میں اب میری ماں باپ قربان اس عظمت زہرا پر، شہزادی کونین پر، زہرا، میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں زہرا اس لیے کہا گیا کہ ہماری جدہ کے چہرے اقدس سے دن میں علی ابن ابی طالب کی خاطر 4 مرتبہ 4 رنگ کا نور ساطع ہوتا تھا، علی کی خاطر۔ جملہ سنیں آپ میرے نوجوان دوستو، یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی آپ نے جو میں بات بتا رہا ہوں۔ علی کی خاطر ہماری جدہ کے چہرے اقدس سے 4 مرتبہ 4 مختلف رنگ کا نور ساطع ہوتا تھا۔ جب نماز صبح کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو اتنا سفید نور چہرے اقدس سے ساطع ہوتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار چاندی میں نہا جاتے تھے۔ بس میں اس سے بڑا جملہ کہہ نہیں سکتا، کیا کریں، لفظوں کی غربت کا شکار ہے نا ہم معصوم کی مدحت کر نہیں سکتے نا، شایان شان الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اور جب ظہر کا وقت آتا تھا تو ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے چہرے اقدس سے ایسا نور سبز طالع ہوتا تھا کہ سارے مدینے کے در و دیوار سبز ہو جایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں آپ سن سکیں گے اب جملہ یا نہیں۔ اور جب ظہر کی نماز تمام کرتی تھی تو یہ سبز رنگ زردی مائل ہو جایا کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں، پوچھوں گا آگے۔ اور جب عصر کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو چہرے اقدس سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار ایسے لگتے تھے جیسے انہیں خون کی چادر اڑا دی گئی ہو۔ آپ نے یہ ساری کیفیتیں دیکھی۔ صبح کے وقت سفید نور، علی اکبر کی اذان، ظہر کے وقت سبز نور، حسن مصطفیٰ، کلیجے کے ٹکڑے، جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ تو آمادہ بیٹھے ہیں۔ ظہر کے وقت سبز نور چہرے اقدس سے ساطع ہو کر، مدینے والوں میرے حسن کے جنازے پہ تیر نہ چلانا، اسے زہر نہ دینا۔ اور جب ظہر کا وقت ڈھلتا تھا عزیزان محترم تو عصر سے ذرا پہلے، میرے جملے پہ توجہ کرنا، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، عصر سے ذرا پہلے یہ نور کی سبزی زردی میں تبدیل ہو جاتی تھی، یہ نور زرد ہو جاتا تھا، پیلا پڑ جاتا تھا۔ پتہ نہیں عصر سے ذرا پہلے کتنے نیزے کھا کر حسین کے چہرے کا رنگ کیا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ آج شب شہادت ہے، آج ہی سے رونے کی تیاری کر لو، کل قیامت برپا ہوگی۔ کل مومنات میں ذریعہ اقدس میرے بھائی ہاشم نے بنائی ہے خصوصی طور پر، کل یہ ذریعہ برآمد ہوگی۔ ہو سکے تو کل تعطیل کر لینا، ہو سکے تو کل آپشنل چھٹی لے لینا، ہو سکے تو کل فاطمہ زہرا کے غم میں سارا دن غم زدہ رہنا، ہو سکے تو کل ماتم کی تیاری کرنا۔ ارے رسول کی ایک بیٹی
اکلوتی بیٹی دکھوں کی ماری ہوئی بے اور جزاک اللہ ہو سکے میرے بھائی. اور جب عصر کا وقت مولا مجھے طاقت دینا میں یہ جملہ کہہ دوں اور ان مومنین اور مومنات کو طاقت دینا کہ یہ جملہ سن لے. اور جب عصر کا وقت آتا اور نماز عصر کے لیے شہزادی کھڑی ہوتی تو آپ کے چہرے سے ایک نور سرخ تالے ہوتا جس سے مدینے کے در و دیوار سرخ ہو جایا کرتے تھے. اعلان ہوتا تھا ارے کربلا میں یہی تو ہوا. عصر کے وقت آؤ جزاک اللہ چلو چلو. آل رضا مرحوم نے قیامت کا شعر کہا چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. ہم سے کہتے ہو نہ روئیں. میں شہادت آج نہیں پڑھ رہا شہادت کل پڑھوں گا لیکن ایک جملہ ضرور پوچھوں گا مسلمانوں سے. ہم سے کہتے ہو مسلمانوں ہم نہ روئیں. ہمیں کوئی کسی نبی کی 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کی کوئی 18 برس کی جوان ضعیف بیٹی دکھاؤ. پتہ نہیں کسی نے یہ جملہ سنا ہے یا نہیں. یہ ہے معراج. اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا. دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں سے میرے دوستوں روتے رہو. اپنے آنسوؤں کو کل سے ملانا ہے. عزادارو مجھے نہیں پتا. ارے روزانہ حسین کی مجلس سنتے ہو نا. حسین کے آنسو تو زہرا لے جاتی ہے. اللہ جانے آج زہرا کے غم میں بہائے ہوئے آنسو کون لینے آیا ہے یہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. کس انداز سے ماتم ہو رہا ہے. ہمیں کسی 2-4 جملے ہو گئی بہت بڑی مجلس. ہمیں کسی نبی کی کوئی بیٹی دکھاؤ جس کی عمر 18 برس ہو اور وہ 18 برس کی عمر میں اتنی ضعیف ہو گئی ہو کہ اس کے بال بھی سفید ہو گئے ہو, اس کی کمر بھی خم ہو گئی ہو, اس کے پہلو پر بھی ہاتھ ہو. اور کتنی دیر لگی فاطمہ کو ضعیف ہونے میں. کتنی دیر لگی تفصیل کل بتاؤں گا. آج تو ایک جملہ سن لو. یہاں ضعیف بھی بیٹھے ہوں گے, ضعیف مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی. وہ میرا جملہ سنیں. ضعیف ہونے میں کچھ تو وقت لگتا ہے نا. میں بتاؤں برداشت کر لو گے. شاید اس سے بڑا جملہ سرزمین دکن پہ نہیں کہا گیا ہوگا. فاطمہ زہرا کو صرف اتنی دیر لگی ضعیف ہونے میں کہ جب دربار میں گئی تو سر کے بال سیاہ تھے. جب 4 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو بال سفید ہو گئے. ماتم کرو ماتم, اب ماتم کرو. اور میرے نوجوانوں کرو ماتم, کرو ماتم. ایسے کہتے ہو نہ روئے. کیا معجزہ ہو رہا ہے. شہزادی کی سواری آئی ہے. اللہ جانے کون. میں کہوں یہ جملہ شہزادی کی بارگاہ میں. عزادارو ایک جملہ اسی پر مجلس ختم کر دوں گا. دربار میں گئی تو بال سیاہ تھے, دربار سے پلٹی تو بال سفید ہو گئے. دربار میں کتنے گھنٹے رہی؟ 4 گھنٹے. جبھی تو رات کے وقت شام سے لٹنے کے بعد, شام کے قید خانے سے رہا ہونے کے بعد
جب زینب و کلثوم مدینے واپس آئیں اور رات کے وقت جنت البقیع میں ماں کی قبر پہ گئی تو ام کلثوم نے چھوٹی بیٹی نے مرثیے میں کہا تھا اماں 4 گھنٹے میں ضعیف ہو گئی تھی، ارے ہمیں دیکھو ہم 1400 میل کے سفر سے تیری بیٹیاں زندہ۔ جزاک اللہ جزا ماتا ماتا۔ آخری جملہ نہیں پڑھ سکتا، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے آپ۔ قیامت ہو رہی ہے، بتاؤ کس آنکھ میں آنسو نہیں ہے؟ جناب ام کلثوم کہتی ہے اماں زہرا 4 گھنٹے دربار میں رہی، بال سفید ہو گئے۔ اماں اپنی بیٹیوں کا کلیجہ دیکھ کہ ہم کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دربار، 30 ہزار بے غیرتوں کے مجمع میں تیری بیٹیاں پتھر کھاتی، پتھر پتھر بات کرو، کیا سن رہے ہو؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سنو اس منظر، میں مر جاتا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حوصلہ سن، ایک جملہ تم نے کل سنا تھا، ایک جملہ میں آج سناتا ہوں، ایک جملہ میں آج سناتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ ام کلثوم نے تو یہ جملہ کہا، مگر زینب ماں کی قبر سے لپٹی، فاطمہ زہرا کی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے اماں 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 زینب آ گئی، اماں زینب آ گئی۔ اماں افسوس اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی، اماں گھر لوٹا کے آئی ہوں۔ سنو، ایک بات تو نانا سے میدان حشر میں زینب نے کہی تھی نا، جو میں نے کل بیان کی۔ ماں کی قبر پہ زینب نے کیا کہا؟ زینب کہتی ہے اماں مجھے چادر چھننے کا غم نہیں، بازاروں میں جانے کا غم نہیں، پتھر کھانے کا غم نہیں، دربار میں جانے کا غم نہیں، اماں مجھے ایک مرحلے کا غم ہے کہ جب ہم دربار یزید میں پہنچے، یزید تخت پہ تھا، تخت میں میرے بھائی کا سر تھا، ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی، 900 کرسی نشین تھے، بار بار